بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے، اور اس وقت ان کے ساتھ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی تھی، اور آپ سبھی یہیں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے دین پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ نے بھی لوط علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا۔ فلسطین پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ اسی لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے تھے۔ انہیں کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے وہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہیں اللہ کے احکام سنائے، اللہ کی طرف دعوت دے، اسی لیے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام سدوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے: ابراہیم علیہ السلام، ان کی جوزہ بیوی سارہ علیہ السلام، اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جنہیں لوگ ہاجر علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ آپ تینوں لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے مالک بھی بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سے 86 سال ہو گئی، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں تو بانجھ ہوں، لیکن میرے شوہر کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کری اور جلد ہی انہیں بیٹے سے نوازا، جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بی بی ہاجرہ کے ماں بن جانے کے بعد ان کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہونے لگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، سارہ علیہ السلام نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح کروایا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب ہو سکے، اور جب انہیں اولاد ہوئی تو غیرت محسوس کرنے لگی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، آپ مجھے اور ہاجر کو ایک ساتھ ایک جگہ نہ رکھیں، انہیں یہاں سے لے جائیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ علیہ السلام میں غیرت کا احساس ان کے اندر دیکھا اور ان کی بات سنی، تو انہوں نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو کہیں دوسری جگہ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی بی بی ہاجرہ اور بچے کو مکہ کی طرف لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آپ مکہ پہنچ گئے۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر، بیابان، بے آباد جگہ تھی۔ نہ پانی تھا، نہ ہی کوئی انسان، غرض وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جس سے کسی انسان کا گزر بسر اس جگہ میں ہو سکے۔ بس پہاڑوں کے بیچ ایک بنجر میدان تھا۔ آپ نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام سے یہ امید نہیں تھی کہ ان کے شوہر انہیں کسی بے آباد جگہ میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس پر چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کی ذمہ داری الگ۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے قریب پہنچی اور بولی، اے ابراہیم، آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، اور نہ ہی کوئی انسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہیں کی، اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں؟ بار بار وہ یہی کہتے رہیں، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، نہ ہی کچھ کھانے پینے کو ہے۔ وہ بولتی رہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار سوال کرنے کے بعد بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام بولی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔
جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب سیدہ حاجرہ علیہ السلام بچے کے ساتھ اس بے آباد جگہ میں اکیلے رہ گئی۔ ان کے پاس جو کھانا اور پانی تھا چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔